وہ درجات بھی رسول اکرم نے یا نہج البلاغہ میں جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے صلوات بیان فرمائے ہیں، وہ آپ کو اور زیادہ مزے سے، آپ کو دلچسپی آپ میں کریٹ ہو جائے گی آپ کے اندر، اس انداز سے کہ جتنا جتنا آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کی سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا کہ قرآن صامت کا اگر یہ درجہ ہے تو قرآن ناطق کا درجہ بہرحال اس سے بلند ہوگا۔ اگر برابر کے سطح پر بھی رکھا جائے تو ویسے تو کوئی بھی ناطق صامت کے برابر نہیں ہوا کرتا، بولنے والا بولنے والا ہے، صامت خاموش ہے، اور عمل کرنے والے کی حیثیت نصیحت کی حیثیت نہیں ہے، نصیحت پر عمل کرنے والے کی حیثیت ہمیشہ فوقیت رکھتی ہے۔ تو وہ کانا خلقہ قرآن، جن کے ہم محمد و آل محمد کا ذکر کر رہے ہیں، یا محمد کی ذات گرامی پر تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جس نے قرآن کو بطور کرائیٹیرین کے، بطور آخری دلیل کے اپنے عبد پر، اپنے بندے محمد رسول اللہ پر نازل کیا، لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تاکہ ساری عالمین کے لیے یہ ہدایت بن جائے، یہ نظارت بن جائے، ان کے لیے درس عبرت مہیا کرے۔ اور جو لوگ ڈرتے نہیں ہیں ان کو ڈرائے کہ آنے والا وقت کیا ہے، ان کو پیغام الہی بتائے، لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا۔ تو یہ پوری عالمین کے لیے، پیغمبر رحمتاً للعالمین، قرآن لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، رحمتاً للعالمین کے ہاتھ میں، ان کے سینے پہ نازل ہو رہا ہے، اور عالمین کے لیے نذیر۔ یہ صرف کسی ایک قریے کے لیے نہیں، ایک کوچے کے لیے نہیں، ایک کسی خاص مقام یا کسی خاص گاؤں یا کسی خاص مملکت کے لیے نہیں، بلکہ تمام عالم کے لیے بھی نہیں، عالمین کے لیے۔ اور ابھی عالمین تو ایکسپلور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ابھی تو جو نباتات و حیوانات کے جاننے والے ہیں بڑے بڑے ماہر، وہ تو سطحی طور پر سامنے جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کی تحقیق نہیں کر پائے۔ ابھی تو پورا عالم زر اور پورا اگر مثال کے طور پہ دیکھیں تو چیونٹیوں کا ایک عالم ہے جو ابھی تک سائنس اس کو پوری طرح ڈسکور کر نہیں پائی، کہ یہ یونیورس آف اینٹس کیا ہے، جس کے لیے پوری سورۃ النمل نے اس کا ذکر کیا، ایک ایک جگہ ایک ایک چیز کا ذکر کیا قرآن مجید نے۔ اور قرآن مجید جتنی بار پڑھتے چلے جائیے، یہ جو بار بار پڑھنے کا ذکر ہے نا، سمجھنے کے ساتھ تفہیم کے ساتھ پڑھیے تو ایک لطف اور دوبالا ہوتا ہے، وہ یہ کہ جب بھی آپ پڑھیں جائیے اس نصیحت پر عمل کیجئے، یہ معصوم کی نصیحت ہے جو آپ تک پہنچا رہا ہوں، ہر بار آپ کو قرآن نئے انداز سے ہدایت کرتا ہوا دکھائی دے گا۔ آپ نے 4 دن پہلے پڑھا تھا، آپ نے پچھلے رمضان میں پڑھا تھا، پچھلے شب جمعہ میں پڑھا تھا، آج پھر پڑھیے، انہی آیات کا مطالعہ کیجئے، وہی آیات آپ سے نئے انداز میں گفتگو کر رہی ہیں۔ تو قرآن چونکہ عالمین کے لیے نذیر ہے تو کبھی کسی کے لیے پرانا نہیں ہو سکتا۔ وہ کافر ہے جو قرآن کو کانا اساطیر الاولین کہتا ہے کہ یہ پرانے لوگوں کے قصے بیان کیے گئے، کیونکہ اس کو سوائے قصوں کے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا، اس کا اپنا کانٹیکسٹ محدود ہے، تو اس کو بھی یہی دکھائی دیتا ہے، کوئی یعقوب کا قصہ ہے، کوئی یوسف کا قصہ ہے، کوئی زلیخا کا ہے، کوئی موسیٰ کا ہے، کوئی خضر کا ہے، یہ تمام باتیں اس کے اندر تو قصے ہیں، اور ان کو دیکھنے کے بعد چونکہ اس کی عقل ماری ہوئی ہے اور اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا، تو وہ کہہ اٹھتا ہے کہ اب جب نہ مانے انسان، تو انسان جب باغی ہوتا ہے اس کے مزاج میں بغاوت ہے اللہ سے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اس کو پیدا کیا تھا، اور پیدا کرنے کے بعد عجیب ہے ایسا کہ ہم سے ہی بغاوت کرتا ہے، اور بغاوت میں کہتا ہے اساطیر الاولین، یہ تو پرانے زمانے کے قصے ہیں، ہم اب کیا کریں گے ان کو پڑھ کے۔ دنیا بدل رہی ہے، مفتی صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ جتنا قرآن پہ تحقیق ہو رہی ہے اس وقت، اگر آپ غور سے دیکھیں قرآن مجید پر، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ قرآن کے اپنے اور یگانے اور قرآن کے چاہنے والے اور قرآن کو دیکھنا عبادت سمجھنے والے قرآن پر وہ توجہ نہیں کر رہے ہیں جو قرآن کے مخالفین نے اور دشمنوں نے توجہ گاڑی ہوئی ہے۔ سب سے زیادہ قرآن پر اس وقت تحقیق اسرائیل میں ہو رہی ہے، سب سے زیادہ تحقیق، سب سے زیادہ ڈگریاں پی ایچ ڈی کی قرآن پر ہے، عجیب و غریب بات ہے، وہاں دی جا رہی ہیں، محبت میں نہیں دی جا رہی ہیں کہ بہرحال، لیکن یہ چیز بتاتی ہے کہ تحقیق کرنے والے ابھی بھی کچھ ڈھونڈ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ ڈھونڈنے کی کوشش ہے، آپ کو یقین نہیں ہے کہ اس میں سے کچھ ملے گا،
مگر کافر کفر کے باوجود اس یقین کے فریب میں مبتلا ہے کہ اس کو کچھ مل سکتا ہے، وہ نقصان بھی پہنچانا چاہتا ہے، لیکن اپنا پورا ڈیووشن اس کی ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ ہم نے کوشش کی تو بطور دعا کی کتاب کے تبرک کے اپنے پاس رکھا ہے ہم نے قرآن مجید۔ تو یہ وقت ہے قرآن کو پڑھنے کا، سمجھنے کا، اور اگر قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پر توجہ کی جائے تو بہت سے امت کے ایسے اختلافات ہیں جو خود بخود دور ہو سکتے ہیں، خود بخود۔ اگر آپ بار بار مثلا دیکھیے مسلمانوں کے درمیان چھوٹی چھوٹی باتوں میں اختلاف، وضو کرنے پر اختلاف، آپ کہتے ہیں ایک بیسک چیز ہے نا، ہم سب مسلمان ہیں، وہی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہی نبی ہیں ہمارے، وہی قرآن ہے، اسی سے ہم اخذ فیض کرتے ہیں، اللہ بھی ایک ہے، محمد بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، اہل بیت کو بھی۔ کوئی مسلمان سوائے اس کے کہ شقی القلب یا ناہنجار ہو جو رسول کی اہل بیت کا احترام نہ کرتا ہو، ورنہ سب مسلمان کرتے ہیں، مسلمان سبھی کرتے ہیں، ہم تو مانتے ہی مسلمان اس کو ہیں، اور اسلام بھی مسلمان فقط ان کو مانتا ہے جو اہل بیت کی محبت دل میں رکھتے ہیں۔ شیعہ اور سنی کی بات نہیں کر رہا ہوں، لِكُلِّ شَيْءٍ اساس، اہل سنت کے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ ہر ایک شے کی اساس ہے، اس کی فاؤنڈیشن ہے، وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّ رسول اللہ وَأَهْلِ بَيْتِهِ، اور اسلام کی اساس یہ ہے کہ مومن کے دل میں رسول اللہ اور اس کے اہل بیت کی محبت ہو، تو محبت ہوگی تو کام چلے گا نا آگے، محبت اتنی اہم ہے، اور یہی محبت تو ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی شخص کوئی کتاب لکھتا ہے، کوئی ڈنمارک میں کوئی کارٹون چھاپتا ہے، کوئی کچھ اور کہیں لکھتا ہے، کوئی انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں کوئی کتاب چھاپتی ہے، تو ان تمام لوگوں کے خلاف سارے مسلمان اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اس وقت مسلمانوں کے مسلمان ہونے کا یقین صرف اسی وقت میں آتا ہے جب کوئی دشمن وار کرتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ سلفیوں نے، وہابیوں نے، تیمیاؤں نے، انہوں نے پتہ نہیں جو کچھ اسلام کا بیڑا غرق کیا تھا، لیکن اس کے باوجود کوئی ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ اگر اس طرح کے علماء موجود ہوں اسلام میں تو پھر رسول اللہ کی ناموس پر جب حرف آئے تو کسی کو پریشان ہونے کی یا جزبز ہونے کی یا احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن معلوم ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اور ان کے ناموس پر ذرا برابر کوئی حرف آتا ہے، مسلمان سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور جب اکٹھے ہوتے ہیں تو اس میں شیعہ اور سنی کی تفریق نہیں رہتی، سب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہ حسن ہے اسلام کا، کیونکہ وہ اسلام آپ کو یہ دولت محبت عطا کرتا ہے، جو دل میں آپ کے محبت ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کوئی ہے ایسا ذی عقل اور ایسا ذی شعور جو اس بات کو عقل کے قریب سمجھتا ہو یا سمجھتا ہو کہ یہ درست ہو سکتی ہے کہ دنیا بھر کے دور دراز علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے تو آپ محمد مصطفیٰ کی بات پوچھیں، مگر محمد کے گھر والوں سے محمد کی بات نہ پوچھیں۔ ظلم کی انتہا ہے یہ چھوٹی سی بات ہے، اور جس کی سمجھ میں آ جاتی ہے، اسی لیے یہ باتیں بار بار دہرانے کی ضرورت ہے، اسی لیے باتیں ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ علماء کا وجود بھی ہمارے لیے ایک نعمت ہے، کیونکہ ہم جس طرح سے نئی قوم کو جو علماء سے بغاوت کی طرف لے جایا جا رہا ہے وہ ایک بہت بڑی سازش ہے۔ اگر آپ اسلام کے دامن میں، خاص طور پر تشیع کے دامن میں، یہ ایک شرف ہمیں حاصل رہا پچھلے کم از کم 1000 برس کی جو تاریخ ہے غیبت امام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کی، اور اس میں ہمارے پاس ایسے علماء، جیسے مثال کے طور پر ہمارے مفتی صاحب بھی اور علماء بھی شیخ مفید کا ذکر بار بار کرتے ہیں، جن کی کتابیں اور جن کے علوم ہم تک پہنچے۔ کوئی 5ویں صدی ہجری میں، 1000 سال سے تو یقیناً زیادہ ہو گیا مولانا کہ آپ کی رحلت ہوئی، وہ مجھے ذہن میں اس لیے آ گئے شیخ مفید کہ شیخ مفید علیہ الرحمہ اتنا بلند مرتبہ ہے، اتنا بلند مرتبہ ہے اور اتنا ڈیووشن ہے۔ یہی شرط ہے نا مومن کی عالم کو دیکھنے کے لیے، وہ نہیں دیکھنا۔ میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ کتنا بڑا لیکچر کے کتنے پیسے ملتے ہیں، یہ بڑائی نہیں ہے، بڑائی تو یہ ہے کہ مقام تقوی میں کیا ہے۔ مخالفاً لہوا و مطیعاً لامر مولا، پیٹ پر پتھر باندھنے پڑیں تو بن جائے، پیسوں کی بات نہیں ہوگی، لیکن دیکھنا یہ کہ کیا چیز ضروری ہے۔ ابھی وہ جو ضروری ہے اس کے لیے جان چلی جائے۔ محمد و عالم